بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے وقت مطالعہ کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے پانی بہنا نظر کمزور ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ دھنیا کے پتوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں پر میل جم جائے تو لیموں کے چھلکوں کو کچھ دیر مسل دو، میل دور ہو جائے گی۔ ناظرین، جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ انار کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ توری کی سبزی استعمال کریں۔ سونے سے پہلے میٹھی چیز کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے زندگی کے 10 حقائق کبھی مت بھولو۔ نمبر 1، زندگی جتنی سادہ ہو اتنی ہی اچھی ہے۔ انسان کو یہ احساس آخرکار بڑھاپے میں ہی ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ آج اپنی زندگی سے خوش نہیں رہ سکتے تو آئندہ بھی کبھی نہیں۔ نمبر 3، چیخنا چلانا بیکار ہے، کبھی غصے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، آپ سب کچھ لٹا کر بھی ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 5، بولنے سے زیادہ خاموشی میں عزت ہے، لہذا جامع اور مختصر بات کریں۔ نمبر 6، چھوڑ دے لوگوں سے امپریس ہونا، کمپیئر کرنا اگر ذہنی سکون چاہیے۔ نمبر 7، صرف وہی کریں جس میں آپ کو مزہ آئے، چاہے وہ پیشہ ہو یا پڑھائی۔ نمبر 8، دوست کم ہوں لیکن مخلص۔ نمبر 2، کوئی بھی کام کرنے سے قبل مائنڈ سیٹ بڑی چیز ہے۔ نمبر 10، کسی سے بحث نہ کریں کیونکہ آپ کا ذہنی سکون بہت اہم ہے۔ نمبر 11، لوگوں سے پہلے اپنی ہیلپ کرنا سیلفش نہیں ہوتا۔ نمبر 12، لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوں، جیلس نہیں۔ نمبر 13، دنیا میں سب سے زیادہ خوش رکھنے والی ذات پہلے آپ کی ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے والا بندہ تیزابیت کا شکار ہوتا ہے۔ کالا نمک والا پانی استعمال کرنے سے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ ورنہ پھر صلح نہیں نفرت ہوگی۔ اپنے بچوں کو جب جیب بھر دے ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب بھی دیا کرو تاکہ زندگی بھر ان کو اپنی آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لو۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھانا دیکھو تو جان لو کہ یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ کلونجی پاؤڈر 50 گرام، چھلکا اسبگول 50 گرام، شہد 100 گرام، ان تمام چیزوں کو مکس کر کے روزانہ صبح آدھا چمچ استعمال کریں۔ پیٹ اور وزن میں بے تحاشا کمی آئے گی۔ اگر جوانی میں ہارٹ اٹیک، ٹھنڈے مشروبات کے سبب بنتے ہیں اور ٹھنڈا پانی جگر کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر اچانک کم ہو جائے تو اس کو بٹھا کر نمکین پانی پلاؤ۔ بڑھاپا کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں اور جوانی واپس چاہتے ہو تو روزانہ لیموں کا رس پی لیا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہے، لہسن کا تیل اور اونٹ کی چربی کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناک میں لگائیں۔ 10 دنوں میں چربی بالکل غائب ہو جائے گی۔ پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھاؤ، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے زہر پی لو۔ جھوٹ چہرے کی رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوں گی۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔
رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھا لینے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے ڈپریشن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھاؤ، اس سے بدن کی سوجن میں آرام ملتا ہے۔ اپنے معدے کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہو تو لیمو 2 قطرے پانی میں ملا کر روزانہ پیو۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت ترین بیمار کر دے گا۔ ٹھنڈا پانی آپ کے دل کی رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی اصل رگ کو بھی بند کر دیتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، سرسوں کے تیل میں پیاز جلا کر نیم گرم ناف میں لگایا جائے تو بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ سر میں شیمپو کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں میں عرق گلاب لگایا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ حاملہ خواتین دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگا لیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والی خراشیں دور ہو جائیں گی۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں شامل ہے۔ صحت چاہتے ہو تو گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ۔ شام کا کھانا کھا کر واک کریں، چاہے تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے۔ بڑا ہوا پیٹ اور وزن نارمل کرنے کا طریقہ: لیمو کا رس اور کلونجی کو ملا کر رات کو سونے سے پہلے کھا لیا کریں، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو پیاز کو متاثرہ جگہ پر لگاؤ، سوجن نہیں ہوگی۔ دودھ میں کیلے کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق گلاب لگا لیتا ہے اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ نہار منہ دہی کھایا کرو، آپ کے پیٹ کی گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ انجیر ایک مفید خشک میوہ ہے جسے جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ دبلے پتلے اور کمزور افراد کے لیے یہ پھل قدرت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس خشک میوے کا ذکر قدیم رومی اور یونانی تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ اس زمانے میں اس خشک میوے کو بانجھ پن سے بچاؤ اور جسم کی خوشحالی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں یہ پھل چہرے کو سرخ و سفید رنگت عطا کرنے اور جسم کو دلکش بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمام جسم کی جلد اور خاص طور پر ہونٹوں کو بہتر بنانے کے لیے اس خشک میوے کے ساتھ کچھ دوسری چیزوں جیسا کہ الائچی کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر مؤثر غذائی اجزاء جیسا کہ کیلشیم، پروٹین، فاسفورس، وٹامن اے، بی، سی اور ڈی پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، دبلے پتلے افراد اب پریشان نہ ہوں۔ روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن بہت جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ جسم میں خشکی ہونے کی صورت میں روزانہ صبح و شام ناف میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں، آرام آ جائے گا۔ جو شخص اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے وہ اپنے دل کو راحت و آرام میں رکھتا ہے۔ ٹماٹر کے رس میں بیسن ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ یہ ماسک جلد کی رنگت کو نکھارتا ہے اور دھوپ کے مضر اثرات کو کم کرتا ہے۔ جوڑوں میں درد رہتا ہو تو نیم گرم سرسوں کے تیل میں ہلدی ملا کر گھٹنوں پر مالش کریں۔ ہلدی میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ دہی اور انڈے کو ملا کر بالوں میں لگائیں اور 30 منٹ کے بعد دھو لیں۔ دہی اور انڈا بالوں کو نمی فراہم کرتے ہیں اور ان کو چمکدار بناتے ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کو کھانے کے سوڈے اور پانی کے محلول میں دھوئیں، یہ تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ ناظرین، دار چینی اور شہد کا مرکب تیار کریں اور روزانہ استعمال کریں۔ دار چینی کھانسی کے لیے مؤثر ہے اور شہد گلے کو آرام دیتا ہے۔ وہ لوگ جو جگر ٹرانسپلانٹ کے منتظر ہیں اس کا اصلی سبب یہی ٹھنڈا پانی ہے۔ دراصل ٹھنڈا پانی معدے کے اندر
پردوں کو متاثر کرتا ہے اور شوگر کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ ہر 2 دن کے بعد کدو کی سبزی کھا لیا کرو، آپ کے جسم میں بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی سے غسل نہ کرو، اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا دل گھبراتا ہو یا بے چینی محسوس ہوتی رہتی ہو تو انہیں سوکھے دھنیے کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ زیادہ سوچنے سے سر درد کرے گا اور دماغی تھکاوٹ بھی ہو جائے گی۔ جب آپ کی 1000 کوششوں کے باوجود اگر کوئی آپ کو چھوڑ جائے تو پھر اس کو ایک قیمتی تحفہ ضرور دیں، وہ ہے راستہ، کیونکہ عزت نفس مجروح کرنا زندگی بھر افسوس کا سبب بنتا ہے۔ یا رازق کو کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا کرتا ہے۔ کریلے کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ لیمو کا رس استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ ایک لیمو پانی میں ابال کر پی لینے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ انجیر کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان اور توانا رہتا ہے۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جس انسان کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوگا۔ نرگس کا پھول سونگھنے سے برس و جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے مہرے سلامت رہیں گے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، آپ کا چہرہ خوبصورت نظر آئے گا۔ ناظرین، سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جائیں، کمر کا درد نہیں ہوگا۔ سعید بن جبیر نے حضرت انس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے، کسی انسان کو لمبی عمر نہیں دی جاتی مگر اس کی عمر لکھی جاتی ہے کہ وہ کتنے سال ہے، کتنے مہینے ہیں، کتنے دن اور کتنی ساتیں ہیں۔ پھر ایک اور کتاب میں لکھا جاتا ہے اس کی زندگی سے 1 دن کم ہو گیا، 1 مہینہ کم ہو گیا، 1 سال کم ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی پوری عمر ہو جاتی ہے۔ سعید سے یہ قول بھی مروی ہے کہ اس کی عمر اتنے سال لکھی جاتی ہے، پھر اس کے نیچے لکھا جاتا ہے 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، یہاں تک اس کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ کرتبی، خون کی کمی ہو جائے تو انار کا جوس پئیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ نیم کے پتے پاؤں کے انگوٹھوں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہلک بیماری دور ہوتی ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ اگر دبلا ہونا ہے تو لیمو والا شربت پی لیا کرو۔ الائچی میں بہت سے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے مطابق 1 چمچ الائچی میں مندرجہ ذیل غذائی اجزاء شامل ہوتے ہیں: 18 کیلوریز، تقریباً 1 گرام فیٹ، 4 گرام کاربوہائیڈریٹس، 2 گرام فائبر اور تقریباً 1 گرام پروٹین۔ اس کے ساتھ ساتھ الائچی میں وٹامنز اور منرلز بھی پائے جاتے ہیں، جن میں پوٹاشیم، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم اور فاسفورس شامل ہیں۔ ناظرین، کچے امرود کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ کوئی بھی تمہیں تب تک نہیں توڑ سکتا جب تم خود اسے ایسا کرنے کا موقع نہ دو۔ لوگ تمہیں بار بار کمتر محسوس کرائیں تو سمجھ لو یہ ان کی عادت نہیں بلکہ تمہاری برداشت ہے۔ بار بار زخم کھانے سے بہتر ہے کہ پہچانو کون تمہارا خیر خواہ ہے اور کون تمہاری طاقت و کامیابی سے خوف زدہ ہے۔ تمہاری قدر دوسرے کے رویے سے نہیں بلکہ اس حد سے طے ہوتی ہے جو تم اپنے لیے مقرر کرتے ہو۔ خود کو ان لوگوں سے آزاد کرو جو تمہاری روشنی سے جلتے ہیں اور بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت لیمو کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 10 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔
وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی، اور جلد کی پرابلم ہو تو بھی ایسا کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے، اور یہ ایک سستی سی سبزی ہے۔ صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی چبا لیا کرو، 60 سال تک آپ کبھی بہرے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی آپ کو سانس کا مسئلہ ہوگا۔ روزانہ ادرک کھانے سے بدن کی جلد لٹکے گی نہیں اور ہمیشہ جوان رہو گے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 انجیریں کھا لیں اس روز جوڑوں میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ معدہ کمزور ہو تو چھلکا اسبگول 1 کپ بکری کے دودھ میں پکا کر کھا جائیں، 1 ہفتے میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، دہی جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جو عورت پانی زیادہ پیتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، ہمیشہ فٹ رہتی ہے، کبھی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر 70 سال کی عمر میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو ناشتے میں کدو کا سالن کھایا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مارو۔ ہم میں سے کوئی اسے ہاتھ مار رہا تھا، کوئی اپنے کپڑے سے اور کوئی اپنے جوتے سے مار رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ملامت کرو۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تو اللہ سے نہ ڈرا، تجھے اللہ کا خوف نہ آیا، اور تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا نہ آئی؟ اور کسی نے کہہ دیا، اللہ تمہیں رسوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نہ کہو اور اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، بلکہ تم کہو کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے اور نظر تیز ہوگی۔ نہانے سے پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہے گی۔ ناظرین، دھنیے کے پتوں کے مقابلے میں خشک دھنیا یعنی ثابت دھنیے کے فوائد زیادہ ہیں۔ یہ معدے کو قوت بخشتا ہے، نظام ہاضمہ کی کارکردگی کو درست بناتا ہے، سوزش کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے۔ متلی اور قے کی صورت میں اس کے استعمال سے آفاقہ ہوتا ہے۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے چمک جائیں گے۔ پیاز کا رس بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 30 منٹ کے بعد دھو لیں۔ پیاز میں سلفر ہوتا ہے جو بالوں کی نشو و نما کو بڑھاتا ہے۔ نہار منہ 1 چمچ شہد کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ انار، کھجور اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھا انسان بھی جوان ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ رات کے وقت ادرک کا چھوٹا ٹکڑا چبا لینے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ پسی ہوئی 1 چٹکی کلونجی نہار منہ زیتون کے تیل کے ساتھ کھا لی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ سوکھا دھنیا دل کے لیے مفید ہے، اس کے استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کو ٹھنڈک و راحت محسوس ہوتی ہے۔ ہلدی اور دودھ کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہلدی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم کے اور جلد کے دھبوں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ لیموں کے رس کو سالن، سلاد یا دالوں میں شامل کریں۔ یہ نہ صرف ذائقہ بڑھاتا ہے بلکہ وٹامن سی حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ بھی ہے۔ 1 چائے کا چمچ شہد اور چند قطرے ادرک کا رس ملا کر پینے سے خشک کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ اگر طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کے سب سے عزت دار شخص ہوتا۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے منہ دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیموں کا رس اور چینی کو ملا کر ہاتھوں پر رگڑیں، یہ جلد کو بہتر بناتا ہے اور ہاتھوں کی سفیدی میں اضافہ کرتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سحری سے پہلے تہجد کے ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہیں۔
تیزابیت کو ختم کرنے والی چند چیزیں: کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی۔ دال کا سالن کھا کر پانی پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت انجیر کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ۔